मैंने अल्लाह کے سوا کبھی کسی سے کوئی امید ہی نہیں رکھی، اس لیے مجھے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں۔ جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، لیکن سوچ اسے بنا دیتی ہے۔ بد اخلاقی کی مثال مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن کی ہے کہ نہ ان سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور نہ پھر مٹی بن سکتی ہے۔ بد اخلاق کو اول اس کا اخلاقی تکلیف دیتا ہے، جیسا کہ مشاہدے میں آتا رہتا ہے۔ اگر تم لوگوں سے دولت میں نہیں بڑھ سکتے تو خندہ پیشانی حسن خلقی میں بڑھ جاؤ۔ پوری دنیا میں ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ جس نعمت میں شکر ہے اس کو زوال نہیں ہے، جس نعمت میں کفران ہے اس کو بقا نہیں۔ اگر کسی انسان کے پاس آنکھیں ہیں تو وہ یاد رکھے کہ اس کو آنکھیں دیکھنے کے لیے دی گئی ہیں، کان سننے کے لیے دیے گئے ہیں، اور پاؤں چلنے کے لیے اور ہاتھ کام کرنے کے لیے۔ اگر انسان انہیں استعمال نہ کرے گا تو اس آدمی کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ہر انسان کے اہل و عیال اور مال و جان کے بارے میں کم ہو جانے یا بڑھ جانے کا جو فیصلہ اللہ نے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ آسمان سے اترتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو محبت نہیں کر سکتے۔ انہیں معلوم نہیں کہ جب وہ محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں تب بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑی دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں جب تمہیں مل جائیں تو دنیا کی کسی چیز کے نہ ملنے پر افسوس نہ کرنا۔ نمبر 1 امانت کی پاسداری کرنا، نمبر 2 گفتگو میں سچ بولنا، نمبر 3 حسن اخلاق، نمبر 4 حلال اور پاکیزہ روزی۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہوں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ جو عورت چلگوزی کھاتی ہے وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ ہر شخص کے حق کو پہچانو، ہر شخص کی مناسبت سے اس کا کام اور اس کی خدمت کرو۔ قوم و ملت اور جماعت کے ساتھ میل جول رکھو۔ جو اپنے لیے پسند نہ کرو اسے دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ کسی کے متعلق خیر خواہی کے علاوہ کچھ نہیں سوچنا چاہیے۔ دوسروں کی چیز پر دل نہ لگائیں۔ رات میں آہستہ آہستہ باتیں کرو تاکہ کوئی تمہارا دشمن تمہاری بات سن کر تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ دوست اور دشمن دونوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ رہو۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تبھی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ بھیڑ ہمیشہ اس راستے پر چلتی ہے جو راستہ آسان لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھیڑ ہمیشہ صحیح راستے پر چلتی ہے۔ اپنا راستہ خود چنیے، کیونکہ آپ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ عورتوں اور بچوں سے راز کی بات مت کرو، اور کسی بھی چیز میں طمع اور لالچ مت کرو۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امید بھی جوڑ لیتا ہے۔ جس طرح بارش ہوئی زمین کو زندہ کر دیتی ہے، بالکل اسی طرح علماء کی صحبت میں رہنے سے دل بھی زندہ ہو جایا کرتا ہے۔ جہلوں کی صحبت سے پرہیز رکھ، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اپنے جیسا بنا لے۔ موت ایک کھلا راز ہے، کھلا اس لیے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ موت ہر حال میں آنی ہے، اور راز اس لیے کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کب، کہاں اور کیسے۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ زندگی میں موت سے بھی تک لمحہ کوئی ہو سکتا ہے؟ فرمایا بالکل، جب کوئی صاحب ظرف کسی کم ظرف کا محتاج ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ عقل جب حکیم لقمان کے پاس آئی تو انہوں نے پوچھا تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ تو اس نے کہا میں عقل ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ پھر شرم آئی تو لقمان نے اس سے پوچھا تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ اس نے جواب دیا میں شرم ہوں اور زیر چشم رہتی ہوں۔ اسی طرح محبت آئی تو اس سے بھی حکیم لقمان نے پوچھا تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ اس نے جواب دیا میں محبت ہوں اور انسان کا دل میرا مسکن ہے۔ اب تقدیر آئی تو اس سے بھی پوچھا کہ تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ تقدیر کہنے لگی میں تقدیر ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ لقمان نے کہا وہ تو عقل کا نشیمن ہے۔ عقل بولی جب تقدیر آتی ہے تو میں رخصت ہو جاتی ہوں۔ اب عشق آیا، اس سے دریافت کیا گیا تو کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ جواب ملا میں عشق ہوں اور آنکھ میں رہتا ہوں۔ لقمان نے کہا وہاں تو شرم رہتی ہے۔ اس نے جواب دیا جب عشق آتا ہے تو شرم چلی جاتی ہے۔ آخر میں لالچ آیا، اس سے بھی پوچھا تو کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ جواب دیا میں لالچ ہوں اور انسان کے دل میں رہتا ہوں۔ لقمان نے کہا
اس جگہ تو محبت رہتی ہے۔ تو لالچ نے جواب دیا، جب میں آتا ہوں تو محبت نہیں رہتی۔ اصل ایمان یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں بے حیائی کا خیال آئے تو رب تعالیٰ سے حیا کرے اور اس سے شرمائے۔